الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمی نجاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو بظاہر اس پہ کوئی گندگی وغیرہ نجاست نہیں لگی ہوتی، نہ غلیظ نہ خفیف، لیکن اس کا حکم ایسا ہوتا ہے نجاست کا، جیسے بے وضو ہونا ہے یا غسل کا واجب ہونا ہوتا ہے، تو یہ مطلب اس کو حکمی نجاست کہتے ہیں۔ ظاہر نجاست کو دھویا جاتا ہے تو وضو میں بھی پانی اپنے جسم پہ ڈالا جاتا ہے اور غسل میں بھی، تو اس وجہ سے اس کو حکمی نجاست کہتے ہیں۔ تو بے وضو ہونا یہ تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وضو کے بیان میں آئے گا۔ دوسرا ہے حدث اکبر کا پاک کرنا۔ تو حدث اکبر، حدث کہتے ہیں نجاست کو، یعنی مطلب ہے کہ جو تو چھوٹی نجاست جو ہے وہ ہے بے وضو ہونا ہوتا ہے، اور بڑا جو ہے نا غسل کا واجب ہونا ہوتا ہے۔ تو غسل کا فرض ہونا اس کے بعد مطلب جو ہے نا مسائل ہے، پھر غسل کے مسائل آتے ہیں۔ تو غسل کے مسائل، غسل فرض ہونے کے اسباب اس میں آتا ہے۔ اس میں جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، متفرق مسائل ہیں۔ تو جنابت کے بارے میں بات ہو چکی تھی، اب اس وقت انشاءاللہ حیض کے بارے میں بات ہوگی۔ یہی ہے نا، یہ بھی ہو چکی حیض۔ تو اس کے بعد استحاضہ کا بیان ہے۔ حیض کا بیان بھی گزر چکا ہے، اس کے بعد استحاضہ کا بیان ہے۔ جو خون حیض اور نفاس کی صفت سے باہر ہو وہ استحاضہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں بدبو نہیں ہوتی، اور حیض و نفاس کے خون میں بدبو ہوتی ہے۔ اور استحاضہ کے مندرجہ ذیل صورتیں ہیں، مطلب کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی اور جگہ سے خون آتا ہے، وہ رحم والا خون نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ ایام حیض میں جو خون 3 دن سے کم ہو، یعنی چونکہ کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو 3 دن سے جو کم ہوگا وہ بھی استحاضہ کے حکم میں آتا ہے، اور 10 دن سے جو زیادہ چلتا رہے گا تو وہ بھی 10 دن اس میں حیض آ جائے گا اور باقی استحاضہ ہوگا۔ البتہ بعض کی عادت ہوتی ہے، عادت سے مراد یہ ہوتا ہے کسی خاتون کی عادت ہے 6 دن، تو اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو جو اس کی عادت ہے وہ حیض ہے، باقی استحاضہ ہوگا، مطلب باقی استحاضہ میں شمار ہوگا۔ استحاضہ میں چونکہ نمازیں پڑھتی ہیں، حیض کی صورت میں نمازیں معاف ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ جو 4 دن کی نمازیں اس نے پڑھی نہیں پڑھی ہے، اس کی قضا کرے گی، مطلب یہ ایسے ہے نا، لو جو 4 دن کی نمازیں ہیں چونکہ اس نے پڑھی نہیں ہو، پڑھنی تھی، حیض تو نہیں تھا نا، تو پڑھنی تو تھی اور پڑھی نہیں، تو اس کا پھر جو ہے وہ قضا کرے گی۔ ایام حیض میں جو خون 10 دن سے زیادہ ہو، جو خون نفاس 40 دن سے زیادہ ہو، کیونکہ کم سے مطلب جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم سے کم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جو خون نفاس 40 دن سے زیادہ، جو حیض و نفاس عادت مقرر سے زیادہ اور اپنی اکثر مدت یعنی 10 دن اور 40 دن سے زیادہ ہو جائے۔ نمبر 5، حاملہ کا خون دوران حمل میں چاہے جتنے دن آئے وہ استحاضہ ہے۔ 9 برس سے کم عمر کی لڑکی کو جو خون آئے، 55 برس سے زیادہ ہو جائے پر جو خون آئے بشرطے کہ وہ قوی نہ ہو، یعنی زیادہ سرخ اور سیاہ نہ ہو۔ نمبر 8، 15 روز سے کم وقفہ ہونا، ہاں جی، وقفہ کم سے کم 15 دن کا ہے، وقفہ 15 دن سے کم نہیں ہو سکتا، یہ کنڈیشنز ہے نا، اسی پہ ہم ایکویشن سالو کرتے ہیں باقاعدہ، اس کے لیے پروگرام ہم نے بنایا ہوا ہے، کمپیوٹر پروگرام بنایا ہے
کیونکہ مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہیں کہ اچھا خاصا مفتی بھی چکرا جاتا ہے. مطلب جب اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو طور متخلل کا مسائل کہتے ہیں. تو طور متخلل کا جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس میں ہمارے انجینئرنگ میں کہتے ہیں کہ جب انٹیگریشن کی بات آتی ہے، ٹرپل انٹیگریشن کی، تو ٹیچر اس طرح کرتا ہے مطلب ظاہر کو سمجھانا اس کو مشکل ہوتا ہے، تو وہ اس طرح مطلب اس کو سمجھائے نہیں پاتے. اور جب مفتی صاحب کے سامنے طور متخلل کا مسئلہ آ جائے نا تو پھر وہ اس طرح کرتے، اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور آج کل طور متخلل بہت زیادہ ہے. بہت کم خواتین ایسی ہیں جن کا باقاعدہ عادت کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہوتا. اکثر طور متخلل ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے، کچھ تو خوراک کی بے قاعدگیاں ہیں، کچھ جس کو ہم لائف سٹائل کہتے ہیں اس کے کچھ مسائل ہیں، اور کچھ یہ انجیکشنز لگاتی ہیں نا روکنے کے لیے، حیض کو روکنے کے لیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے حج پہ جا رہے ہوں یا عمرے پہ جا رہے ہوں تو خواتین بعض دفعہ اس کو روک لیتی ہیں، اور روک سکتی ہیں، شرع نجات ہے، لیکن اس کے ریپرکشن میں کبھی کبھی طور متخلل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مسائل اس کے ساتھ پھر وابستہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو مسائل ہے طور متخلل کے، وہ ایک دفعہ میں گیا تھا، وہ ہمارے مولانا استاذ تھے میرے، تو دیکھا کہ ان کے پاس کنز الدقائق پڑا ہوا ہے، بہت پریشان ہے. تو میں نے کہا استاد جی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا یہ کنز الدقائق میں طور متخلل کے مسائل ہے، اس کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں. میں نے کہا مجھے دے دیں. اس وقت میں نے نہیں پڑھے تھے، میں نے پڑھ لیا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس میں مسلک ہے نا، اسی پہ فتویٰ ہے. تو میں دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات. میں نے کہا حضرت یہ تو ایسا ہے. کہتے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا ریاضی ہے نا، یہ ریاضی ہے. اصل میں امام محمد رحمۃ اللہ بہت زبردست میتھمیٹیشین تھے، بہت زبردست ریاضی دان تھے. تو اس وجہ سے ان کی ریاضی کی وجہ سے جو مسائل ہیں نا، وہ پھر بعض مفتیوں کی ریاضی کے ساتھ چڑ ہوتی ہے. ہاں جی. تو جن کو ریاضی نہیں آتی ان کے لیے مسائل بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرت کا جو ہے نا، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے ذوی الارحام میں، وہ بھی ریاضی کی بنیاد پر ہے. تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر میں نے جب عرض کیا تو بہت اس کے بعد پر مجھے خیال آیا کہ بھائی یہ کام کرنا چاہیے، اس کے کمپیوٹر پروگرام بنانا چاہیے، کیونکہ کمپیوٹر کو تو کوئی بھی چلا سکتا ہے پروگرام، تو اگر موجود ہو تو اس پہ انشاءاللہ. تو یہ وہ مسائل ہیں. پندرہ روز سے کم کو وقفانا. نمبر 9، پاخانہ کے مقام سے جو خون آئے، ظاہر وہ تو بواسیر وغیرہ ہو سکتی ہے. نمبر 10، ولادت کے وقت آدھا بچہ یا اس سے کم آنے پر جو خون نکلے، لیکن نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاذ ہوگا. نمبر 11، بالغ ہونے پر پہلی دفعہ حیض آیا اور وہ بند نہیں ہوا تو ہر مہینے سے میں پہلے 10 روز حیض شمار ہوں گے اور 20 روز استحاضے کے شمار ہوں گے. اسی طرح جس کو پہلی دفعہ نفاس ہے اور خون بند نہیں ہوا تو پہلے 40 روز نفاس شمار ہوگا، باقی استحاضہ ہوگا. اللہ بچائے، کافی مشکلات ہو جاتی ہیں بعض کو، خواتین کو یہ مسائل میں. اس بلڈ سے ڈاکٹر صاحب وہ کمزوری ہوتی ہے، یہ جو بلڈ آتا ہے ہاں کمزوری ہوتی ہے نا. اس سے تو نہیں ہوتی میرے خیال میں، حیض سے نہیں ہوتی، چونکہ وہ تو سر ویسے بھی اضافی ہوتی ہے، اس نے تو باہر جانا ہوتا ہے. ایچ بی کم ہو جاتا ہے، پائلز کی طرح. بالکل. تو یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کی، مطلب اگر اللہ نہ کرے کسی کو مسائل پڑ جائے تو ایک تو نمازوں کے مسائل اور دوسرا یہ ایچ بی کے مسائل.
نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے آگے کی راہ سے نکلے، یعنی پیشاب کی جگہ سے۔ جب نصف سے زیادہ بچہ باہر نکل آئے تو اب جو خون نکلے گا وہ نفاس ہوگا، اس سے پہلے نفاس نہیں۔ اگر تمام یعنی جوڑا بچہ پیدا ہو تو نفاس پہلے بچے کے پیدا ہونے کے وقت سے شروع ہو جائے گا، اس کے پیدائش کے بعد سے 40 دن تک نفاس ہوگا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا۔ مگر غسل کا حکم دیا جائے گا، یہ نہا کر نماز پڑھے گی، شرط یہ کہ دونوں تمام بچوں کا ولادت میں 6 مہینے سے کم کا فاصلہ ہو۔ اگر دونوں کے درمیان 6 مہینے یا اس سے زیادہ فاصلہ ہو تو 2 حمل اور 2 نفاس ہوں گے، کیونکہ 6 مہینے بچے کی کم سے کم ہو سکتی ہے نا، مطلب ہے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ کا بہت روایت ہے۔ ہاں جی، کتنے روایت ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا 2 سال کا ہے، ہاں 5 سال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نہیں کس نے کہا تھا، کہ میں خود تھا اس میں، کوئی تھا نا کسی نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے میں خود، اتنے برس بعد ہوا تھا۔ تو یہ روایت اس میں کافی ہے۔ نفاس کی کم سے کم مدت کچھ مقرر نہیں، نصف سے زیادہ بچہ، یہ تو ہو گیا، ہاں یہ تو ہو گیا۔ نفاس کو کم سے کم مدت کچھ مقرر، نفاس سے نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد خون آ جائے، خواہ ایک ہی ساتھ ہو، وہ نفاس ہی ہے۔ اگر بچہ نصف سے کم نکلا اور اس وقت خون آیا تو وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے۔ اگر خون 40 دن سے زیادہ آتے ہیں تو اس عورت کے لیے جس کو پہلی مرتبہ نفاس آئے 40 دن نفاس ہوگا اور باقی استحاضہ۔ اور جس عورت کو نفاس کی عادت مقرر ہے، یہ حیض والی بات ہے، حیض کی طرح ہے، عادت مقرر ہے، اس کے لیے مقرر عادت کے دنوں تک نفاس ہے اور باقی استحاضہ ہے، کیونکہ بات جلدی پاک ہو جاتی ہے۔ نفاس کی عادت کے ایک بار خلاف ہونے سے عادت بدل جاتی ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اصل میں اسی طور متخلل میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو عادت بدل جاتی ہے نا تو اس میں پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ متفرق مسائل، اگر پورے 10 دن رات حیض آیا اور ایسے وقت بند ہوا کہ صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے اور نہانے کی گنجائش نہیں، تب بھی نماز واجب ہو جائے گی، اس کی قضا پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، اور رمضان شریف میں اگر رات کو پاک ہوئی اور اتنی ذرا سی رات باقی ہے جس میں ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتی، تب بھی اس صبح کا روزہ واجب ہو جائے گا۔ اگر حیض کا خون 10 دن سے کم میں بند ہو جائے تو اگر نماز کا اتنا آخری وقت پالے کہ جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو اس پر اس وقت کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر حیض کا خون 10 دن سے کم ہے، وہ پہلا جو ہے نا پورے 10 دن رات ہوا حیض آیا اس کے بعد، ہاں جی، کہ تو اس وقت مطلب چونکہ مدت پوری ہو چکی ہے تو اس وقت پھر یہ ہے کہ اگر صرف اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ سکتی ہے پھر بھی مطلب جنوان کی بے شک گنجائش نہ ہو تو اس کے اوپر وہ نماز آ جائے گی۔ لیکن یہ جو دوسرا کیس ہے، اگر حیض کا خون 10 دن سے کم میں بند ہو جائے تو اگر نماز کا اتنا آخری وقت پالے کہ جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو اس پر اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی، پس اس نماز کی قضا پڑھے۔ اگر اس سے کم وقت ہو تو نماز اس پر واجب نہیں ہوتی، یعنی وہ نماز معاف ہے۔ اور روزے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر رات کو پاک ہوئی اور پرتی سے نہا سکنے کا وقت ہو لیکن ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتی، تب بھی اس دن کا روزہ واجب ہے، تو چاہیے کہ روزے کی نیت کر لے اور صبح کو نہا لے۔ اور اگر پرتی سے غسل کرنے کا وقت بھی نہ ہو تو اس دن کا روزہ فرض نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے دن میں کھانا پینا درست نہیں، روزہ دار کی طرح ہے، اس روزے کی قضا دے۔ نمبر 3، اس طرح رمضان شریف میں دن کو پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد کھانا درست نہیں، شام تک روزہ کی حالت میں رہے، ہاں جی، لیکن یہ دن روزہ شمار بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، کسی لڑکی کی پہلی دفعہ خون دیکھا تو اگر اس کو 10 دن یا اس سے کم خون آئے تو سب حیض ہے، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہے تو پورے 10 دن حیض ہے، اور اس سے جتنا زیادہ ہو وہ سب استحاضہ ہے، کیوں اس کی عادت مقرر نہیں ہے نا، ابھی عادت تو ہی نہیں ہوا، تو لہٰذا وہ 10 دن تک اس کا وہ ہے حیض سمجھ جائے گا۔ نمبر 5،
کسی عورت کو مثلا 3 دن حیض اس کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ 3 دن پورے ہو چکے ہیں اور ابھی خون بند نہیں ہوا، تو ابھی غسل نہ کرے اور نہ نماز پڑھے۔ اگر 10 دن پورے ہونے پر یا اس سے پہلے مثلا 90 دن خون بند ہو جائے تو ان سب دنوں کی نماز معاف ہے، کچھ قضا نہیں کرنی پڑے گی، اور یوں کہیں گے کہ عادت بدل گئی، کیونکہ ایک دفعہ سے بھی عادت بدل جاتی ہے، اس لیے سب دن حیض کے ہوں گے۔ اور اگر 11ویں دن یعنی 10 دن رات سے ایک لحظہ بھی زیادہ خون آیا تو معلوم ہوگا کہ حیض کے دن تو فقط 3 ہی دن تھے، یعنی مقرر وقت کے مطابق، اور باقی سب استحاضہ تھا۔ بس 11ویں دن نہانے اور عادت کے 3 دن چھوڑ کر باقی دنوں کی جتنی نمازیں ہوئیں ان سب کو قضا پڑے، یہ بات۔ نمبر 6، حیض یا نفاس میں ایک مرتبہ کہ بدلنے سے عادت بدل جاتی ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ مثلا کسی عورت کی ہمیشہ 4 دن حیض آتا، پھر ایک مہینے میں 5 دن حیض آیا، اور پھر دوسرے مہینے میں 15 دن خون آیا، تو وہ ان 15 دن میں سے 5 دن حیض کے ہوں گے اور 10 دن استحاضہ کے ہوں گے، کیونکہ درمیان میں عادت بدل گئی۔ اب عادت یعنی 4 دن کا اعتبار نہیں کریں گے، اور یہ سمجھے کہ عادت بدل گئی ہے اور 5 دن کی عادت ہو گئی ہے۔ نفاس کو بھی ایسے ہی کیا قیاس کیا جائے۔ 7، جس عورت کی عادت بدل گئی، نہیں جس عورت کی عادت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی 4 دن کبھی 7 دن کبھی اس طرح کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسے عورت کو اگر کبھی 10 دن سے زیادہ خون آ جائے تو اس سے پہلے مہینے میں جتنے دن حیض آیا تھا اتنے دن حیض کے ہوں گے اور باقی سب استحاضہ ہے۔ نمبر 8، جس عورت کی عادت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی مثلا 6 دن حیض ہے، کبھی 7 دن، کبھی اب جو خون آیا تو کبھی بند نہیں ہوتا، اس کے لیے نماز روزہ کے حق میں کم مدت یعنی 6 دن حیض کے قرار دیے جائیں گے، اور وہ 7 دن نہا کر نماز پر روزہ رکھے، مگر 7 دن پورے کرنے کے بعد پھر نہانے کا حکم ہے، اور 7ویں دن جو فرض رکھا اس کی قضا کرے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ حدث اصغر و اکبر کے احکام۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے، اور حدث اکبر یعنی غسل واجب ہونے یا حیض یا نفاس کی حالت طاری ہونے اور استحاضہ کے احکام کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ وہ احکام جو صرف حدث اکبر کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا جائز اور درست ہے، خواہ چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی حفظ سے پڑھا جائے۔ نمبر 2، نابالغ بچوں کو قرآن مجید دینا اور چھوئے دینا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ احکام حدث اکبر جو اس میں مشترک ہے۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے، اور حدث اکبر یعنی غسل واجب ہونے یا حیض یا نفاس۔ جی، چونے دینا بتایا گیا نا، مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، وضو ہونے اور حدث اکبر یعنی غسل واجب ہونے یا حیض یا نفاس کی حالت طاری ہونے اور استحاضہ کی احکام کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ہر قسم کی نماز پڑھنا حرام و ممنوع ہے، ممنوع ہے، یہ ممنوع نہیں ممنوع ہے، خواہ فرض و واجب ہو یا سنت و نفل۔ یہ ذرا نوٹ کر لے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہر قسم کی نماز پڑھنا حرام و ممنوع ہے، خواہ فرض و واجب ہو یا سنت و نفل ہو، خواہ رکوع سجود والی ہو یا بغیر رکوع سجدے کی نماز جنازہ۔ پر جو شخص بے وضو ہو یا اس پر غسل کرنا فرض ہو، اس کے وضو یا غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرنا چاہیے، اور حیض نفاس والی عورت سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، یعنی بالکل معاف ہو جاتی ہے، اور پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں۔ اگر فرض یا واجب نماز پڑھنے کی حالت میں حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہوگی، اب اس نماز کو پڑھنا ترک کر دے اور پاک ہونے کے بعد اس کی قضا بھی نہ پڑے۔ اور اگر سنت یا نفل نماز پڑھنے کی حالت میں حیض آ گیا تو اب اس کو بھی ادا نہ کرے، لیکن پاک ہونے کے بعد اس کی قضا پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ یہ مسئلہ عقل کی ہے، ہاں؟ اس نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے لازم نہیں تھا، اس نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے۔ ہاں، سنت بھی نفل کے حکم میں ہے نا۔ وہ اصل میں یہ مسئلہ اس کی طرح ہے، وہ قربانی کے جانور کی طرح، جس پہ واجب نہ ہو وہ اگر کرے گا تو دونوں کرے گا، اور اگر جس پہ واجب ہوگا تو صرف ایک کرے گا۔ اچھا، اور اگر نماز کے آخر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی تب بھی وہ نماز معاف ہوگی۔ حیض والی عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ ایام حیض میں ہر نماز کے وقت وضو کرے۔ حیض والی عورت کے لیے مستحب یہ ہے
کہ ایام حیض میں ہر نماز کے وقت وضو کرے، اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی پاک جگہ پہ بیٹھے اور اندازاً نماز ادا کرنے کی مدت ذکر اللہ اور تسبیح و تحلیل و تکبیر، درود و استغفار و دعا وغیرہ میں مشغول رہے تاکہ نماز کی عادت نہ چھوٹنے پائے. ہاں جی، یہ بہت اہم ہے، بلکہ بہت مفید ہے، کیونکہ واقعی یہ ان کے ساتھ ایک مجبوری ہے، تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہونا چاہیے نا، چھوٹنے نہ پائے. اور پاک ہونے کے بعد سے نماز سے جینا گھبرائے اور سستی پیدا نہ ہو. نمبر 2، قرآن مجید کا چھونا جائز نہیں، یعنی حرام ہے، خواہ اس جگہ اچھا ویسے ہمارے الحمدللہ پاکستان اور ہندوستان کی جو عورتیں ہیں نا، حضرت تانوی فرماتے ہیں حوریں ہیں، تو ان کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں. مثال کے طور پر ان کی عادت ہے کہ جب ان کو یعنی ناپاکی ہو تو یہ اس پہ خوش نہیں ہوتی، بہت تنگ ہوتی ہیں، اس پہ خوش نہیں ہوتی. اس وجہ سے خوش نہ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ مطلب ہو جو نمازی ہو نا، وہ نماز کے نہ پڑھنے سے تنگ ہوتی ہے کہ کیا مطلب مسئلہ ہے، مطلب خواہ خواہ کی ایک ناپاکی سر پہ لگی ہوئی. تو یہ مطلب ظاہر ہے ان کو اس وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا. اچھا، نمبر 2، قرآن مجید کا چھونا جائز نہیں، یعنی حرام ہے، خواہ اس جگہ کو چھوئے جس میں آیت لکھی ہو یا اس جگہ کو جو سادہ ہے، لیکن اگر قرآن مجید ایسے غلاف میں ہو جو اس سے جدا ہو. مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایک ہوتا ہے نا، مطلب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو پشتو میں کسوڑا ہی کہتے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی اردو والے؟ ہاں چلو جی، آپ لوگ قرآن پاک کو ایسے ہی رکھتے ہیں کپڑے میں. غلاف، اچھا، تو ایسے غلاف میں جو اس سے جدا ہو، یا رومال میں لپٹا ہو، یا ایسی جلد ہو جیسے اس کے ساتھ سلی ہوئے نہ ہو، یا اس پر کپڑے کی چولی اس طرح چڑھی ہوئی ہو کہ جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ایک اتارے سے اتر سکے، تو چونا اور ہٹانا جائز ہے. اور جو جلد قرآن شریف کے ساتھ سلی ہوئی ہے یا چولی جلد کے ساتھ سلی ہوئی تو اس کا چھونا جائز نہیں. پہنے ہوئے کپڑے مثلا کرتے کی آستین یا دامن یا دوپٹے کے انچل وغیرہ سے چھونا بھی جائز نہیں. اور اگر کپڑا بدن پر پہنا ہوا نہ ہو بلکہ الگ ہو جیسے رومال وغیرہ تو اسے چونا پکڑ کر اٹھانا وجہ کھولنا جائز ہے. اگر پورا قرآن مجید نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جلی یا روپیہ پیسہ یا تشتری یا کاویز یا کسی اور چیز پر قرآن شریف کی کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہوں، اس کو اس لکھی ہوئی جگہ سے چونا اٹھانا جائز و درست نہیں. لیکن جو ایسا سادہ ہے اس کو چونا اور پکڑنا جائز ہے جبکہ آیت کو ہاتھ نہ لگے. اگر ایسا روپیہ پیسہ وغیرہ تیلی میں ہو یا کسی برتن وغیرہ میں رکھا ہو یا تعویذ پر الگ سادہ کاغذ لپٹا ہو تو اس تیلی برتن اور تعویذ کا چونا اٹھانا جائز ہے. قرآن مجید کی طرف سے دیکھنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مس کرنا نہیں، صرف نظر کا قرآن مجید کے سامنے ہونا پایا جاتا ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ویسے قرآن مجید کسی اور نے کھولا ہوا ہے تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو وہ ناجائز نہیں ہے. یہ ایک بات ذرا میں نے پڑھی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس میں نہیں لکھی. اگر تفسیر ہے مثلا، ترجمہ تو ذرا توڑا ہوتا ہے نا، تو 50-50 ہو جاتا ہے، لیکن تفسیر میں شیورلی وہ کنٹینٹ جو کہ قرآن نہیں ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو تفسیر کو آپ چھو سکتے ہیں لیکن ادھر سے نہ چھوئیں جہاں سے قرآن لکھا ہوا ہے، جہاں جو قرآن والے لکھنے والے حصہ ہے نا، حاشیوں سے اور وہ جو اردو وغیرہ لکھا ہوا ہے اس جگہ سے اگر آپ مطلب صفحہ پلٹائیں یا کوئی اور وہ ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب جو ہے نا، وہ اپنے کلینک میں وہ جو ہے نا تفسیر رکھتے تھے رمضان شریف کے مہینے میں. تو میں نے کہا یہ تفسیر کہتے ہیں نہیں، یہ تو اس سے میں تلاوت کرتا ہوں، چونکہ ہر وقت وضو نہیں ہوتا تو اس بات کی گنجائش ہے کہ تفسیر میں اگر ہم قرآن پڑھیں تو اگر اس کے اوپر ہمارے ہاتھ نہ لگے تو وہ جو ہے نا مطلب قرآن کے الفاظ پر تو یہ جائز ہے. تو اس وجہ سے میں اپنے ساتھ سامنے تفسیر رکھتا ہوں، اس میں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا تو واقعی فقاہت ہے، یعنی کم از کم آپ نے اپنے لیے کوئی راستہ آسان بنا لیا.
کہ جس سے آپ جو ہے نا مطلب تلاوت بھی کر سکتے ہیں. آج کل یہ موبائل پہ آتا ہے نا، تو موبائل میں جو میں نے لیٹسٹ فتویٰ دیکھا ہے اس میں بھی فتویٰ یہی ہے کہ جس وقت پہ قرآن کے حروف آ جائیں تو ان حروف کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے. ان حروف کو جو قرآن کے، البتہ آپ ادھر ادھر حاشیہ وغیرہ سے جو خالی جگہ ہے ادھر سے ٹچ کر سکتے ہیں. البتہ اس کا میرے خیال میں پوچھنا ذرا ہے، اور میرا خیال تو یہی ہے کہ جائز ہوگا، لیکن وہ جو نہیں ہوتا وہ پوائنٹر جس سے آپ وہ کرتے ہیں، وہ پوائنٹر سے مطلب جائز ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ہاتھ نہیں ہے نا، وہ تو آپ ہاتھ نہیں لگا رہے. ہاں جی، تو وہ اگر پاک ہے تو اس کو تو آپ لفظ کو تو ہاتھ نہیں لگا رہے نا. اگر وہ پوائنٹر نہ پاک ہو تو پھر اس کو نہیں لگانا چاہیے. لیپ ٹاپ پہ تو جگہ زیادہ ہوتی ہے نا، موبائل پہ جگہ کم ہوتی ہے، مطلب وہ پورے اسکرین لے لیتا ہے نا وہ. ہاں اس پہ ماؤس، وہ بالکل وہی چیز پوائنٹر کی طرح ہو گیا نا، وہ پوائنٹر کی طرح اس پہ جائز ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ اس کو نہیں لگ رہا. اس میں سر جو آیت لکھتے ہیں وہ جو کی بورڈ سے اگر لکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ کہ اس میں تو آپ ہاتھ سے نہیں لکھ رہے، وہ تو اندر الیکٹرانکلی لکھا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ علم. میں مفتی نہیں ہوں، لہٰذا مفتی سے پوچھ لے، لیکن بہرحال یہ جس کو کہتے ہیں دوسرے مسئلوں کے رخ سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو تحقیق کے طور پر جو ہے نا مفتیوں سے پوچھ لے کہ تاکہ جو ہے نا وہ کنفرم ہو جائے. نمبر 3، حدیث اکبر اور اکبر کے احکام. قرآن مجید کے علاوہ اور آسمانی کتابوں مثلاً تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے صرف اس مقام کو چونا مکروہ ممنوع ہے جہاں لکھا ہوا ہے، سادہ مقام کا چونا مکروہ نہیں ہے. اور یہ حکم قرآن مجید کے عنایتوں کا ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. بعض کے نزدیک تورات و انجیل وغیرہ دیگر کتب سماویہ کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن مجید کے مس کرنے کا بیان ہوا، کیونکہ ان سب کی تعظیم واجب ہے، لیکن حکم ان کتاب سماوی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے جن میں کوئی تحریف اور تغیر و تبدل نہیں ہو. کتب تفسیر مع اصل قرآن و فقہ کی حدیث کے چونے کے متعلق 3 قول ہے. چلو ٹھیک ہے، آ گیا مسئلہ. ایک قول ہے کہ ان میں آیات قرآنی کی جگہ کا مس کرنا جائز نہیں، اس کے علاوہ دوسری جگہ کا مس کرنا جائز ہے. تو وہی ہوگی جو میں نے عرض کیا. ہاں جی، اور یہ قواعد شریعہ کے زیادہ موافق ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے مس کرنے میں مطلقاً کوئی کراہت نہیں ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ کتب تفسیر کا مس کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور کتب فقہ و کتب حدیث وغیرہ کا مس کرنا مکروہ نہیں ہے. یہ تیسرا قول اظہر و احوط ہے، کیونکہ کتب تفسیر میں قرآن مجید دوسری کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے، ان میں قرآن مجید کا ذکر مستقلاً ہوتا ہے نہ کہ تباً، اس لیے مشابہ بالمصحف ہے، یعنی احتیاط کے لیے اگر کوئی کرے. نمبر 4، اگر قرآن مجید کا محض ترجمہ اردو اور فارسی وغیرہ میں لکھا ہو تو اصل عربی قرآن کے ساتھ میں لکھا ہوا نہ ہو تو اس کا چونا امام حنیفہ رحمہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور امام محمد مبیوس کا صحیح قول یہی ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا محض ترجمہ اردو فارسی وغیرہ میں لکھا ہے، اصل عربی قرآن لکھا ہوا ہو، اصل عربی قرآن ساتھ میں لکھا ہوا نہ ہو تو اس کا چونا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور امام محمد، امام ابو حنیفہ، امام یوسف رحمۃ اللہ کے صحیح قول یہی ہے. نمبر 5، قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں بشرط لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے. یہ تو قلم سے بھی جائز ہوگی. ہاں جی، اگر آپ کا ہاتھ نہ لگے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے. قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں بشرط یہ کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے. یہ تو بہت آسان ہو گیا معاملہ. کبھی کبھی کسی کو لکھ کے دینا پڑتا ہے نا، ہمیں تو اکثر کرنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے، رد ہوتا تھا کہ مطلب یہ، تو یہ تو ماشاءاللہ ایک جزیہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ بشرط کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، گرچہ خالی مقام کو چونے پہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، اور یہ قیاس کی زیادہ نزدیک ہے، اور امام محمد کے نزدیک خالی مقام کو چونا بھی جائز نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن مجید کو مس کرنے والے کو حکم میں اور یہی حواد ہے. طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے اس طرح تطبیق کی ہے کہ امام یوسف کے قول میں کراہت تحریمی کی نفی ہے، اور امام محمد کے قول میں کراہت تنزیہی کا اثبات ہے.
ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں، جبکہ کسی کتاب وغیرہ میں لکھے اور قرآن شریف میں ایک آیت سے کم لکھنا بھی، قرآن شریف میں ایک آیت سے کم لکھنا بھی جائز نہیں۔ کسی کتاب وغیرہ میں لکھنا ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ اگر قرآن شریف میں لکھ رہا ہو تو پھر وہ نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا قرآن شریف کے اندر اگر کوئی لفظ رہ گیا یا کوئی اور ہے اس میں شامل کر رہے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لمٹ ہے عقائد کی۔ ہاں، یہ عقائد کی لمٹ بھی آ رہی ہے۔ یہ ذرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، بشرطے کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، اگرچہ خالی مقام کو چونے پہ امام حنیفہ کے نزدیک ہے، یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ مکروہ ہے، یعنی جو چونے پہ امام حنیفہ کے نزدیک ہے، خالی مقام کو یہ امام حنیفہ کے نزدیک ہے، اور یہ قیاس کے زیادہ نزدیک ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک خالی مقام کو چونا بھی جائز نہیں۔ یہ ذرا پڑھے، میرے خیال میں لکھنے میں کچھ مسائل ہیں تھوڑے سے۔ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، یہ تو صاف بات ہے نا، اس میں تو کوئی اور بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، کہ جو لکھا ہے اس کو آپ کا ہاتھ نہ لگے۔ ہاں، اگرچہ خالی مقام کو چوئے، بھلے خالی مقام کو ہاتھ لگ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، مکروہ نہیں۔ بس یہ بات میرے خیال میں ادھر مکمل ہو گئی نا، اس میں ڈیش نہیں ہے، بس یہی گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ڈیش آنا چاہیے تاکہ فل سٹاپ ہو جائے، فکرہ مکمل ہو گیا۔ یہ امام حنیفہ، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، اور یہ قیاس کے زیادہ نزدیک ہے، یہ فکرہ بھی مکمل ہو گیا۔ اور امام محمد احمد کے نزدیک خالی مقام کو چونا بھی جائز نہیں، وہاں بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ میرے خیال میں یہ بات اب صاف ہو رہی، خالی مقام کو چونا بھی جائز نہیں، مطلب اگر اس میں مسئلہ تھا صرف یہ تھا کہ خالی جو مقام ہے اس کا کیا بات کرنی ہے، کیونکہ پہلے والا تو طے ہو گیا نا، پہلے والا تو طے ہو گیا کہ مطلب ہاتھ نہ لگے، جو قرآن ہے وہ تو نہیں ہے بس، لیکن اب خالی مقام کو ہاتھ لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، تو وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہے کہ خالی اس کو ہاتھ نہ لگے، ہاں جی، جبکہ محمد رحمۃ کے نزدیک خالی مقام کو چونا بھی جائز نہیں ہے، وہاں بھی آپ کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک کہ قرآن مجید کو مس کرنے والے کو حکم میں ہے، قرآن مجید کا یہ بتا نا، وہ ذرا باتیں ذرا پرانی ہو جاتی ہے نا، کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ تو اس کے خالی جگہ کو بھی آپ نہیں لگا سکتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ذرا اصل میں وہ ذرا باتیں اب صاف ہو رہی ہیں، کیونکہ قرآن غالب ہوتا ہے اس پہ، حاشیہ توڑا ہوتا ہے، اگر اکثر حصہ اس کا خالی ہو یا اردو وغیرہ لکھا ہو تو پھر خالی جگہ کو ہاتھ لگانا جائز ہو جاتا ہے، وہ جو جیسے تفسیر وغیرہ کی میں نے بات کی نا اس وقت، مطلب تو اب یہاں پر اس قسم کی بات آ گئی کہ قرآن شریف کے حکم میں، کیوں قرآن شریف عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ قرآن پاک ہی زیادہ ہوتا ہے نا، اچھا، کیونکہ مس کرنے کے والے کے حکم میں، اور یہی احوط ہے۔ اس میں میرا ایک سوال ہے جی ضرور۔ کہ جو قرآن مجید ہے جس میں غالب قرآن ہے، ہاں تو ہم اس کو مس نہیں کر سکتے تفسیر کے بغیر والا، ہاں ٹھیک ہے، اور جو باہر سے جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو باہر تو قرآن مجید نہیں لکھا ہوا ہوتا، ہاں، وہ تو اندر ہوتا ہے، تو جو باہر والا مین پیج ہوتا ہے جیسے وہ قرآن مجید کے حکم میں بتاتے ہیں، جو سلا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے حکم میں آتے ہیں نا، جی جی وہ تو اس میں وہ مسئلے میں آ گیا نا کہ وہ جو سلا ہوا نہیں ہے اس سے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن جو سلا ہوا ہے تو قرآن مجید کے حکم میں آ جی۔ گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم موبائل پہ ایپ اوپن کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو وہ تو پورا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو وہ بغیر وضو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ خالی جگہ کا اس میں یہی بتایا گیا ہے، مجھے جو بتایا گیا مطلب جو اس میں آیا ہے نا فتویٰ، تو اس کی خالی جگہ سے آپ اس کو کر سکتے ہیں،
کیونکہ وہ کاغذ کے حکم میں تو نہیں ہے نا، وہ کاغذ کے حکم میں تو نہیں ہے نا، وہ تو الیکٹرانکلی چیز ہے، وہ جہاں پر قرآن کے حروف ابھر آئے بس وہ قرآن ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ باقی تو قرآن کے حکم میں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے کور کو بھی آپ ہاتھ لگا سکتے، نیچے سے ہاتھ لگا سکتے ہی نہیں لگا سکتے. آپ اس کو موبائل کو پکڑ سکتے نہیں پکڑ سکتے، جبکہ قرآن کو تو نہیں پکڑ سکتے. تو ظاہر مطلب وہ اس کے حکم میں تو نہیں آتا. اچھا کیا بات ہو گئی؟ ایک منٹ آگے. یہی ہوت ہے. تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے اس طرح تطبیق دی ہے کہ امام ابو یوسف کے قول میں کراہت تحریمی کی نفی ہے، کراہت تحریمی نہیں ہے، مکروہ والی سے مراد کراہت تحریمی ہے. اور امام محمد کے قول میں کراہت تنزیہی کا اس بات ہے. اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس لیے بہت ٹھیک ٹھیک اس کو پڑھنا پڑتا ہے. اچھا، ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں. ہاں جی، ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں، جبکہ کسی کتاب وغیرہ میں لکھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جبکہ کسی کتاب اور قرآن شریف میں ایک آیت سے کم لکھنا بھی جائز نہیں. یہ اصل میں ذرا تھوڑا سا اس کا کرنا پڑے گا صاف، کیونکہ اس کے اوپر والے سے ملتا نہیں ہے. اوپر کا جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ مطلب آپ جو ہے نا وہ جو اس میں قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، اس میں تو قرآن مجید کا لکھنا ہی ہے نا، وہ ایک آیت کی شرط اس میں نہیں ہے. تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر والے بھی صرف ایک آیت سے کم کے لیے، تو پھر تو تطبیق ہو جائے گی. اور اگر اوپر والے پورے قرآن کے لیے ہے تو پھر ذرا اس کی تحقیق کرنی پڑے کہ دوسرے حصے کا کیا مطلب وہ ہے. تو یہ کسی مفتی سے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی. اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں باتیں جو ہے اس سے مکروہ تنزیہی بات نکلتی ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ ہاں مکروہ تحریمی کی نفی ہے تو تنزیہ تو ہو سکتا ہے نا، جبکہ اس میں جو ہے نا تحریم کی اس بات ہے تو دونوں کی تطبیق کی ہے نا، تبھی تو فرمایا نا انہوں نے تطبیق یہ کی ہے. مثالیں دو دیے، یہ بھی بتائیں کہ مکروہ تنزیہی کی اس بات ہے، دوسرا کہ مکروہ تحریمی کی نفی ہے. ہاں یہ جو مثالیں دو دیے یہ اس کے لیے. ہاں بالکل صحیح، اسی کے لیے دی مثالیں جو دی ہے. کون سی مثال کی بات کر رہے ہیں مثلا؟ ایک آیت سے کم لکھنا مکروہ نہیں ہے، ہاں ہاں اور قرآن مجید میں ایک آیت سے کم لکھنا بھی مکروہ ہے. قرآن مجید سے نہیں، لیکن مطلب ہے کہ قرآن مجید سے ایک آیت سے کم لکھنا وہ اصل میں اوپر والے کے ساتھ تو ٹیلی نہیں کرتا نا. اوپر تو عام ہے نا، اوپر عام ہے، نیچے خاص ہے. اس کی وضاحت نہیں ہوئی. اس کی وضاحت نہیں ہوئی اوپر تو، یا اوپر کی وضاحت چاہیے یا نیچے کی وضاحت چاہیے تاکہ تطبیق ہو جائے. تو اس کو پھر نوٹ کر لیجئے گا تاکہ اس پر، اور میرے خیال میں ہے بھی اسی اتنی کافی ہے، کیونکہ ذرا اس پہ اب تحقیقات والی بات بھی آ گئی ہے تو مناسب ہے کہ آگے نہ جائے. اچھا پھر انگریزی والی کریں.